بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ وہ ہستیاں تشریف فرما ہیں جن کے دیدار کے لیے لوگ آنکھیں بچھائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نام لینے کے لیے چلا تو تقدیم و تاخیر کا مسئلہ بھی درپیش ہوگا اور وقت کیا بھی معاملہ سامنے آئے گا۔ میں ان تمام ہستیوں کا تاجدار گولڈا تشریف فرما ہے حضرت قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب جلوہ فگن ہیں، جماعت اہل سنت پاکستان کے عہدیداران و اراکین اور وہ تمام تنظیمیں جو الحمدللہ چاہے مسلک کے حوالے سے ہمارے ساتھ نہ ہوں لیکن ختم نبوت کے پس منظر میں ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں، بیک زبان ایک، ہمارے جذبات بھی ایک ہیں، بات بھی ایک ہے، دلیل بھی ایک ہے۔ میں ان تمام دوستوں کی تشریف آوری پر دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں، اور وہ ہمارے مہربان کراچی کے دوست جنہوں نے اپنا وقت میری نظر کیا، میں ان کا بھی میں شکر گزار، لیکن منتظمین کو تسلی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں کوئی بہت زیادہ طول کلامی سے کام نہیں لوں گا۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ جذبات ایسے موقع پر بہت ہوتے ہیں۔ حضرات مکرم، ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جو کچھ فیصلہ کیا، اب چیف جسٹس ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس فیصلے کی وجہ سے ہم سب کی گردنیں شرم سے جھک گئیں۔ اور ویسے تو کہا جاتا ہے، وکلاء حضرات تشریف فرما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آئین کی تشریح کا حق وہ عدلیہ کو میسر ہے، وہ عدالت بتائے گی کہ جی قانون کے اس شق کا اور اس بات کا کیا مفہوم ہے اور کیا پس منظر ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہونی چاہیے۔ لیکن کیا قرآن اور حدیث کی تشریح کا حق بھی سپریم کورٹ کو حاصل ہے؟ کیا اللہ رسول کے فرامین کو بھی وہ عدالت کے ترازو میں تول کر ہمارے سامنے رکھیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اظہار آزادی رائے کو بنیاد بنا کر آپ یہ تمام بکواس کی اجازت دیتے ہیں، تو پھر آپ یہ فرانس کے صدر اور جناب یہ ڈنمارک اور ہالینڈ اور فلاں فلاں میں جو کچھ بکواس ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، آپ اس کے خلاف پھر آواز اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ جب آپ اپنے ملک میں ختم نبوت جیسے حساس مسئلے پر آپ آنکھیں بند کر لیں کہ نہیں جناب، ان کو اپنے جذبات کے اور اپنے خیالات کے اظہار کے موقع ہے، اور یہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ دین اور مذہب نے اجازت نہیں دی، بلکہ ہمیں خاص طور پر بتایا گیا کہ وہ لوگ جو کہ اقلیت ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر رہتے ہوئے ان کے جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری، وہ اپنے عقائد کے مطابق وہ رسوم ادا کریں، عبادت کریں، ان کو کوئی نہیں روکے گا، لیکن ان کو یہاں پرچار کرنے کی، اب تبلیغ کرنے کی، اپنے دین و مذہب، اپنے نظریات کے حوالے سے لوگوں کو قائل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے دین کے اصول ہیں، ظاہر ہے کہ ان پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب الحمدللہ ہماری پارلیمنٹ نے ایک مسئلہ طے کر دیا کہ یہ غیر مسلم ہیں، تو اس کا فرق یہ پڑا کہ پہلے جو جلسوں کا موضوع ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب پارلیمنٹ کا فیصلہ آ گیا، بات طے ہو گئی یہ غیر مسلم ہیں، اب ان کے خلاف دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے خلاف تقریریں کرنے کی حاجت نہیں تھی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ عوام کی نظر میں ایک معاملہ سیٹل ہو گیا، لیکن دشمنوں کو، کیونکہ اب ان کو خلاف محاذ آرائی نہیں ہے، ان کے خلاف دلائل نہیں ہے، تقریریں نہیں ہیں، تحریریں نہیں ہیں، تو ان کو اپنی باتیں کرنے کا آہستہ آہستہ، کیونکہ لوگ ذہن سے محو ہو گئے نا، تو ان کو اس طرح پینیٹریٹ کرنے کا موقع ملا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شر میں ایک خیر کا موقع پہلو یہ ہے کہ اس حوالے سے ختم نبوت کا جو ایشو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ اب یہ ہمارے مدارس میں بھی حضرت قبلہ حسین الدین شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور دیگر علماء کرام بھی جلوہ فگن ہیں، اور دیگر مسالک و مذاہب سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات بھی جلوہ فگن ہیں۔ تو درخواست یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر اب ختم نبوت کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھانا چاہیے، اور اس پر مقالے لکھوانے چاہیے، اور ہماری جو تقاریر ہوتی ہیں ان میں کم از کم ہر موقع پر کسی ایک خطیب کو ختم نبوت کا موضوع دینا چاہیے،
تاکہ یہ ایشو جو ہے یہ زندہ رہے اور لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اور جو کچھ ہوا ہے وہ سیاستدان اگر سیاسی حوالے سے سوچتے تو کبھی یہ فیصلہ نہ کر سکتے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرا دیا۔ جیسے یہاں پہ ایک دوست بات کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کوئی بہت نیک پارسا شخص نہیں تھا، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا تھا کہ وہاں پر چونکہ ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے سوشلزم وغیرہ کے حوالے سے، اور جناب وہ میں تھوڑی سی پی لیتا ہوں ان کے اس فقرے کے حوالے سے، اور بہت سی تنقید تبصرے ہوتے تھے اور ان کو دین کے مقابلے میں وہ حریف کے طور پر کھڑا کیا گیا تھا، تو لوگوں میں یہ تاثر پیدا کرنے کے لیے کہ میں دین کا حریف اور مد مقابل نہیں، مخالف نہیں، تو انہوں نے اس طرح ایک نرم گوشہ دکھایا اور رب کائنات نے اسے کام لے لیا، یہ اللہ کا کرم ہوا۔ بہرحال اب جس طرح ہمارے وکلاء حضرات بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جی پہرا میدان میں دیا جاتا ہے اور یہاں نہیں دیا جاتا، تو حضور والا میدان کسے کہتے ہیں؟ کیا میدان کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ ایک چٹیل جگہ ہو جہاں پہ کوئی چہار دیواری نہ ہو، وہاں پہ آپ آئیں گے اور وہاں پہرا دیں گے؟ بھئی ظاہر ہے کہ جہاں پہ جس جگہ کا ایشو ہے وہیں پہ کیا جائے گا نا۔ ان لوگوں کو جمع اسی لیے کیا ہے کہ معاملہ یہ فساد شروع ہو رہا ہے سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ کے اندر یہ بات منوانے کے لیے ہم سب کو بیک زبان ہو کر لوگوں کو پتہ ہو، دنیا کو معلوم ہو کہ جناب یہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور یہاں پر صرف عدالت کا دبدبہ اور ہیبت یہ کسی کو روک نہیں سکے گی، اور یہاں پر جب لوگ سر کٹانے کے لیے تیار ہوں تو وہاں پر کسی اور چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ بہرحال جماعت اہل سنت نے یہ فورم بلا کر یقیناً وقت کی آواز پر لبیک کہا ہے، میں ان کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے یہاں جمع ہونے سے یہ آواز جس طرح جس فورم تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہاں پہنچ گئی ہے، اور یہ انشاءاللہ العزیز یہ جو آپ نے جو ریفرنسز ظاہر کیے ہیں تو ان کی فیصلے ہونے میں یقیناً یہ آج لاریب ہوٹل کے اندر جو آپ کا اجتماع ہے یہ ایک مؤثر کردار ادا کرے گا، اس کا وزن ہوگا، اور یہ جو ہستیاں یہاں جلوہ فگن ہیں ان کی یہاں پر تشریف آوری رائگاں نہیں جائے گی۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہماری تمام تر خطاؤں، نالائقیوں اور لغزشوں کے باوجود مولا کرم فرمانا، بات تو تیرے محبوب کی عظمت کی ہے، بات تو ختم نبوت کی ہے، ہمارے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دینا اور حالات کو ہمارے لیے سازگار کر دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔